جو فرقہ پرست ذہنیت ڈرتی ہے، میں کہتا ہوں وہ ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد امتیاز پلامی۔ معزز ناظرین، آپ حضرات کو معلوم ہے کہ قریب ایک ہفتہ پہلے قائد ملت اسلامیہ امیر الہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی صاحب نے مسلمانوں پر ہو رہے ظلم و ستم کے خلاف آواز بلند کی تھی، جن کے بیان کو لے کر کے پورے ملک کے اندر ہنگامہ ہوا تھا۔ مولانا مدنی صاحب کا ایک تازہ بیان آیا ہوا ہے جس کے اندر انہوں نے شاندار بات کہی ہے، ایٹم بم کا ذکر کیا ہے کہ جو فرقہ پرست ذہنیت والے ہوتے ہیں وہ اسلام سے اتنا ڈرتے ہیں شاید وہ ایٹم بم سے بھی نہیں ڈرتے ہوں گے۔ مولانا مدنی صاحب کا یہ شاندار جاندار بیان سماعت فرما لیجئے، غور سے سنیے، آخر تک سنیے اور ویڈیو کو خوب شیئر کیجئے۔ جو فرقہ پرست ذہنیت ڈرتی ہے، میں کہتا ہوں وہ ایٹم بم سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا اسلام سے ڈرتی ہے۔ جو کچھ کر رہے ہیں، جو کہہ رہے ہیں، ہم ان کو سنتے ہیں، ہم انہی کی طرح کام کرنے لگے۔ ہم مسلمان ہیں، اسلام کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو ہم نہیں اپنائیں گے۔ اسلام پر ہم جیتے ہیں، اسلام ہی پر مرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا مذہب پیار و محبت کا مذہب ہے۔ ہمارے مذہب سے دنیا ڈرتی ہے، ہمارے خلاف پروپیگنڈا کرتی ہے، ہمیں بتاتی ہے کہ یہ دہشت گردوں کا مذہب ہے۔ مسلمان کو کہتے ہیں کہ مسلمان غیر مسلم کو جینے کا حق نہیں دیتا۔ اسلام کی تعلیم یہ ہے جو میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ اگلے جملے میں فرماتے ہیں وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ۔ اگر ہندو اور مسلمان کا جھگڑا ہے، عیسائی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، یہودی اور مسلمان کا جھگڑا ہے، وہ دونوں متفق ہیں کہ اے مسلمان تم فیصلہ کر دو۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ اگر تم حاکم بنتے ہو فیصلہ کرنے کے لیے تو مذہب کو دیکھ کر فیصلہ نہ کرنا، تمہارا ہر فیصلہ عدل و انصاف کا فیصلہ ہونا چاہیے۔ اسلام کی تعلیم ہے۔ مسلمان کے دل کے اندر بڑی قیمت ہے۔ اللہ کے نبی نے یہی تعلیم دی ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، ایک ماں باپ کی اولاد ہے، سب کے سب آدم کی اولاد ہیں، چاہے بعد میں کسی نے کسی مذہب کو اپنا لیا، لیکن اسی ایک ماں اور اسی ایک باپ کی اولاد ہیں، بھائی ہیں۔ اللہ کا نبی کیا تعلیم دیتا ہے مسلمان کو؟ تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ۔ تمہاری ملاقات بھائی سے ہو، تمہارا اپنا بھائی ہے، ماں باپ کی اولاد، تمہارا دینی بھائی ہے، اور آگے بڑھو۔ نہیں، انسان انسان کا بھائی ہے۔ جب ملو ہنس کر ملو، خوشی کے ساتھ ملو، اپنے چہرے کے اوپر مسکراہٹ کے ساتھ ملو۔ اگر تم اس طرح ملو گے تو تمہارا یہ ملنا اللہ کے غضب اور غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ یہ اللہ کے نبی کی تعلیم ہے۔ پھر فرماتے ہیں ارشادک الرجل فی الطریق لک صدقۃ۔ اگر کوئی بھائی، کوئی انسان، ہندو، کوئی مذہب، کسی بھی مذہب کا ماننے والا، ارشادک الرجل فی ارض الضلال، اسے راستہ نہیں مل رہا ہے،
اسٹیشن کدھر ہے؟ بس اسٹینڈ کہاں ہے؟ مسجد کہاں ہے؟ گردوارا کہاں ہے؟ مندر کہاں ہے؟ اگر تو اس کو راستہ اس کی جگہ کا بتا دیتا ہے، یہ بھی خدا کے غضب کو ٹھنڈا کرتا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں ہے کون ہو۔ فرماتے ہیں اماطتک الحجر والشوک والعظم لک صدقۃ، راستے میں لوہا پڑا ہوا ہے، شیشہ پڑا ہوا ہے، کیل پڑی ہوئی ہے، راستے پر ہر آدمی چلتا ہے، مسلمان چلتا ہے، ہندو چلتا ہے، سکھ چلتا ہے، تیرا اپنا چلتا ہے، تیرا پرایا چلتا ہے۔ اللہ کا نبی فرماتا ہے اگر تو نے اس چیز کو ہٹا کر ایک طرف پھینک دیا تاکہ کسی چلنے والے کو نقصان نہ پہنچے، اللہ کا غضب اس پر بھی ٹھنڈا ہوتا ہے۔ یہ ارشاد، یہ تعلیم ہے اللہ کے نبی کی، یہ مسلمان کے اسلام کی تعلیم ہے۔ ان لوگوں کی طرح اپنے آپ کو برباد نہ کیجیے جو مذہب کی بنیاد کے اوپر مسلمان کی مخالفت کرتے ہیں اور بربادی کے لیے چل رہے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ جو کچھ کر رہے ہیں ان کو اپنے ملک سے محبت نہیں ہے، نہ وہ اپنے ملک کی تاریخ کو جانتے ہیں۔